نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے شان ابو بکر صدیق۔ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی غار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ تو بلا شبہ اللہ نے اس کی مدد کی جب اسے ان لوگوں نے نکال دیا جنہوں نے کفر کیا، جبکہ وہ دو میں دوسرا تھا، جب وہ دونوں غار میں تھے، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا غم نہ کر، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ پروانے ہیں شمع باغ ہرا کے، یہ پروانے ہیں شمع باغ ہرا کے، فدائے نبی اور مقرب خدا کے، نمونے ہیں یہ سیرت انبیاء کے، یہ پتلے وفا کے، یہ پیکر حیا کے۔ محترم سامعین، آج میں جس گلشن محمدی کے پھول کی خوشبو بکھیرنے جا رہی ہوں اور ایسی ہستی ہے جس کا تعارف عرش والے نے کہا جب وہ دو میں دوسرا تھا، جب وہ دونوں غار میں تھے، کہہ کر کروایا ہے۔ حضرات محترم، جب میں نے اس ہستی کی شان کا عمیق نظر سے مطالعہ کیا تو ایک سوال سطح ذہن پر ابھرا کہ ہجرت کے وقت پر آپ نے اپنی رفاقت کے لیے ابو بکر کو کیوں منتخب فرمایا اور ایام مرض الموت میں صحابہ کی امامت کا تاج ان کے سر پر کیوں رکھا؟ اس کا جواب اس انداز میں ملا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر سب سے پہلے ایمان لانے والے ابو بکر، دین اسلام کی تبلیغ کے لیے اپنا تن من دھن قربان کرنے والے ابو بکر، صفائی پاک تنیت کا مالک ابو بکر، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر ارشاد پر لبیک کہنے والا ابو بکر، خطر پسند طبیعت اور انتہائی بلند و بالا اخلاق کا مالک ابو بکر، اس جہان ہست و بود کو ہمیشہ تابان و درخشاں رکھنے والا ابو بکر، ہر حال میں اپنی جان و مال کو اسلام کی راہ میں نشاور کرنے والا ابو بکر۔ اگر اس آدم خاکی کے حالات کا مطالعہ کیا جائے تو تب و تاب جادوانہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ جب میں نے اسے غرباء و مساکین کی مدد کرتا ہوا دیکھا تو اس نتیجے پر پہنچا کہ اس کا اصل کام یہی ہے۔ اگر صدائے حق بلند کرتا ہوا اور اسلامی اصولوں کی اشاعت کے لیے سرگرداں دیکھتا ہوں تو ذہن میں آتا ہے کہ اس جدوجہد کے سوا اسے اور کسی چیز سے واسطہ ہی نہیں۔ اگر عبادت کے لیے دربار خداوندی میں کھڑا دیکھتا ہوں تو خیال گزرتا ہے کہ عبادت کے علاوہ یہ شخص کسی چیز سے دلچسپی نہیں رکھتا۔ حضرات محترم، صدیق وہ ہستی ہے جس کی ایمانی غیرت کا یہ حال ہے کہ جب فخاندے وحی الہی اور اللہ تعالیٰ کا مذاق اڑایا جا رہا تھا تو برداشت نہ کر سکے، چشمِ غضب سے دیکھا اور اس قدر زوردار اس کے منہ پر تماچا دے مارا کہ اس کے اوزان خطا ہو گئے۔ کہا اے دشمن خدا، اگر مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان معاہدہ نہ ہوتا تو میں ابو بکر تیری گردن تن سے جدا کر دیتا۔ جس کی محبت کی انتہا یہ ہو، پوچھا گیا صدیق گھر میں کیا چھوڑ آئے ہو؟ کہا اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑ کر آیا ہوں۔ میں تو جیتا ہوں فقط تیری محبت کے لیے، میں تو جیتا ہوں فقط تیری محبت کے لیے، ورنہ مجھ کو اس جہاں سے کوئی دلچسپی نہیں۔ حضرات ذی وقار، صدیق وہ ہستی ہے جس کی صداقت کی گواہی عرش والے نے یوں کہہ کر دی والذین جاء بالصدق وصدق بہ، اور وہ شخص جو سچ لے کر آیا اور جس نے اس کی تصدیق کی یہی لوگ بچنے والے ہیں۔ اور کہیں ان کی جود و سخاوت کا یوں تذکرہ کیا ان آمن الناس علی فی صحبہ ومالہ۔ ابو بکر اپنی صحبت اور اپنے مال کے ذریعے تمام لوگوں سے زیادہ مجھ پر احسان کرنے والے ابو بکر ہیں۔ اور کہیں محمد عربی نے صدیق کے ساتھ اپنی رفاقت کا یوں تذکرہ کیا تم رفیق ہو میرے حوض کوثر پر اور رفیق تھے میرے غار میں یعنی ہجرت میں۔ اور کہیں میرے آقا نے اپنی صحبت کا یوں اظہار فرمایا اگر میں اپنے رب کے علاوہ کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا۔ کہیں جنت کی ضمانت دیتے ہوئے یوں فرمایا تم اے ابو بکر یقیناً میری امت کے وہ فرد ہو جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہو گئے، جس کے لیے زبان نبوت سے صدا آئی اے ابو بکر تو وہ شخص ہے جس کو کل قیامت کے دن جنت کے 8 دروازوں سے پکارا جائے گا۔ اور سن لو، صدیق کی شان میں گستاخی نہ کرو، جب تک میرے جسم میں خون کا آخری قطرہ ہے تب تک صدیق کی شان بیان کرتی رہوں گی۔ جس کو صدیق ذات خداوندی نے کہا
اس کو صدیق ذات خداوندی نے کہا اور صدیق ہے مصطفیٰ نے کہا، مصطفیٰ اشرف الانبیاء نے کہا، صداقین اور سب اولیاء نے کہا۔ میں بھی کہتا ہوں کہ صدیق صدیق ہے، جو صدیق کو صدیق نہ مانے وہ زندیق ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ مہربانی کر کے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے۔